أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. بخاری شریف کی حدیث. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم حمید مجید. نیک سیرت لوگوں کی ایک صفت، متقی لوگوں کی ایک صفت، محسنین کی ایک صفت کون سی ہے؟ عفو اور درگزر کرنا، معاف کرنا. یہ دونوں سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا سکھاتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو رہا ہے اور کافر لرز رہے ہیں کہ مسلمان ہم سے بدلہ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. 13 سال تکلیفیں دی، ساحر کہا، مجنوں کہا، پتھر لگائے، اوجڑیاں رکھی سر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو برداشت کیا. اب تو موقع تھا نا بدلہ لینے کا. مکہ مکرمہ فتح ہے، ابھی تو موقع تھا بدلہ لینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے. صحابی نے فرمایا کہ آج بدلے کا دن ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے. جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، سمجھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. انتم الطلقاء، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو. عفو اور درگزر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے عزیز. اس میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے. چلو سبحان اللہ. جو نہ معاف کرتا ہے، جو بدلے سے درگزر کرتا ہے، اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. کیا بات ہے عزیز. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ کے ہاں کس کی عزت ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ یا اللہ آپ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے ہاں عزت اس کی ہے اذا قدر غفر، جس کے اوپر قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، بدلہ لینے کی جرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے باوجود اس کو معاف کر دو، میرے ہاں عزت اس کی ہے. آئے بات سمجھ میں؟ اور غصہ کرنے سے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو نیک سیرت لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، سمجھا، ان کی صفت کیا ہے؟ اپنے غصے کو کھا جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کھا جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دیا، گالی دی، معاف کر دیا. جان بوجھ کر بھی لوگ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ تیش میں یار فلاں آدمی کو تیش آ جائے، غصہ آ جائے، اس کے باوجود آدمی کنٹرول کرے، غصے پر کنٹرول کرے. سالوں کی محبت، ایک لمحے میں غصہ کیا، جملہ ایک کہہ دیا، سالوں کی محبت ضائع ہو گئی. امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے. کیا شخصیت تھی امام ابو حنیفہ؟ کوئی گالیاں دے رہا، تو ایسا. امام ابو حنیفہ خاموش. بھائی مزید اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، میرا گھر آیا ہے، میں مڑ جاتا ہوں فلاں گلی سے. اگر کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ دو. آج ہے کوئی کس میں دم ہے ایسا؟ اور کسی کو اگر غصہ آ جائے تو اس کی حیت تبدیل کرو. کھڑا ہے تو بٹھاؤ، ان کو پانی پلاؤ تو انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں سمجھا؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا.
ایک اور حدیث مبارک مفہوم ہے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں اور مختصر نصیحت کریں، نصیحت کریں اور مختصر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہ کرنا، پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرنا، پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وصیت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے اس صحابی کو غصہ زیادہ آتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اگر کوئی نصیحت کی واعظ نصیحت کی بات ہے تو آدمی مختصر کر دے، لمبی چوڑی بات بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا کہ حضرت مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ لکھنؤ میں ایک کتب خانہ ہے، لکھنؤ میں ایک کتب خانہ ہے، اس کتب خانے میں ایک مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، بس مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، کیا لکھا کہ بھائی لکھنؤ ہے، لکھنؤ میں کتب خانہ ہے، اس کتب خانے کا جو مولوی صاحب ہے اس مولوی صاحب کے پاس چند دن گزارو۔ اب اس نے اس مولوی صاحب کے پاس چند دن گزارے اور پھر آپ خط لکھا کہ حضرت ابھی تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کیا مانا وہ حلیم الطبع تھا، حلم تھا اور بردباری تھی، سمجھا؟ ہم تو نہیں بس مارو، دشمن مل جائے تو اس کو تہس نہس کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتے، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ بھائی ملا ہے تو خوب مارو اس کو، جان سے مارو۔ ایسا نہیں عزیزو، آپ صاحب کی سیرت طیبہ یہ نہیں سکھا دی۔ وہ بلاؤ سب کو، ارے ایک فون کال کر دو، بھائی سارے اسلحہ لے آؤ، سارے اسلحہ لاؤ، اس کو بدل لینا ہے۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا بھائی؟ آپ صاحب کی سیرت طیبہ یہ ہے، آپ صاحب کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دو۔ آپ نے بدلہ لے لیا، سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ معاف کرنے سے ٹھنڈی ہوگی۔ جو جہنم کی آگ معاف کرنے سے ٹھنڈی ہوگی، معاف کر دو۔ کسی نے گالی دی، معاف کر دو۔ کیا عزت میں، آپ کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ ابھی اس نے اپنی زبان خراب کر دی ہے، کسی نے گالی دی، معاف کر دو۔ کہو کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْزِيَهُ أَمْلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنے غصے کو پی لیا، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گا، جو معاف کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اس کو اکرام ملتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ من کظم غیظا وهو یستطیع ان ینفذه دعاه اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ فی ای الحور شاء۔ سمجھا نہیں؟ بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جس حور عین کو چاہے تو اپنے لیے پسند کر لے۔ اللہ تعالیٰ اتنی جو غصے کو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اس کا اتنا اکرام فرما دیتے ہیں اللہ تبارک۔ ایک گاؤں پر عذاب آ رہا تھا، حدیث مبارکہ ہے، ایک گاؤں پر عذاب آ رہا تھا، تو وہ عورت اپنے بچے کو کہہ رہی تھی بچہ سو جاؤ، بچہ سو جاؤ، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ چلو سبحان اللہ، اے بچے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اس کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ تو وہ صفت ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ہمیں بھی بردباری اختیار کرنی چاہیے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ